الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا سہارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہمیں ہے علی کی اور ہمارا ہمیں ہے علی کی اور ہمارا اہل وفا کے دل کا سہارا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑ بار احسان ہے خالق کائنات نے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت جمعہ کی محفل میں اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راج دلارے داماد مصطفیٰ اخی مصطفیٰ حیدر قرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر کے لیے لال بٹن تھوڑے تھلے کر ذکر خیر کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آبی وقار جس ہستی کا ہم ذکر خیر فرما رہے ہیں اس کا نام ہے علی۔ اس کا نام کیا ہے؟ جس کا ہم یہاں پہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ابن عربی افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لغت کی کتاب میں علی کا معنی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں علی جو نام ہے اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس کو جس لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس کا مقابلہ کوئی نہ ہو۔ علی کے نام کو جب دیکھیں تو تین طرح سے حضرت مولا کائنات کے نام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کائنات کے اندر جو اللہ کی تقسیم ہے وہ تین طرحوں سے کی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو گن کے دی جاتی ہیں، دوسری ایسی ہیں نعمتیں کہ وہ تول کے دی جاتی ہیں۔ بعض چیزیں گنی جا سکتی ہیں تولی نہیں جا سکتی، بعض تولی جا سکتی ہیں گنی نہیں جا سکتی، اور تیسرا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو گنی بھی نہیں جا سکتی تولی بھی نہیں جاتی، اور تیسرا طریقہ ہے کہ وہ ناپ کے ذریعے سے کسی کو عطا فرما دی جاتی ہیں۔ ایک ہے گننا، ایک ہے تولنا، اور ایک ہے ماپنا۔ ابن افریقی کہتے ہیں جو نام علی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایسی بلندی حاصل ہے، وہ نام جس کو ایسی بلندی حاصل ہو کہ جس کی بلندیوں کو گننا چاہیں تو اس کی بلندیاں گن نہیں سکتے ہیں۔ علی وہ نام ہے کہ جس کی بلندیوں کو اگر آپ گننا چاہیں تو علی اسے کہتے ہیں جس کی شانوں کو، جس کے فضائل کو، جس کے مناقب کو، جس کی عظمتوں کو اللہ کے رسول کی غلامی نے اتنا بلند کیا ہے کوئی مائی کا لال اس کی عظمتوں کو گن ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا ہے تولنا۔ اب آبی وقار ابن افریقی کہتا ہے علی جو نام ہے یا کے اوپر چھت کے ساتھ کہتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی شانوں کو کائنات کے بڑے سے بڑا ترازو بھی اگر سامنے رکھا جائے علی اسے کہتے ہیں جو نہ گنا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ دوسری نام کا معنی علی اسے کہتے ہیں جس کی عظمتوں کو، جس کی عظمتوں کو اگر گننا چاہیں تو گن سکتے، اگر تولنا چاہیں تو تول سکتے نہیں ہیں۔
ابن افریقی کہتا ہے علی جن کا تیسرا معنی یہ ہے، وہ کہتا ہے علی اسے کہتے ہیں اور جس کو اگر ہم ماپنا بھی چاہیں تو اس کو ماپ ہی نہیں سکتے ہیں اس کو۔ اب آپ اسی وقار قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے علی وہ ہے کہ جس کی یہ شان ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا جب حضور مبالغہ کے لیے جانے لگے نا تو وہ نجران کے جو عیسائی تھے، اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے ان سے خطاب فرمایا، بس تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ اور ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، اور تم اپنے سارے لوگوں کو لے آؤ اور میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں۔ اب اسی وقار یہ آیت اتری، جب بیٹوں کی بات آئی تو سرکار نے حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا لیا، جب عورتوں کی بات آئی تو ساری عورتوں سے خیر والی، ساری عورتوں سے خیر والی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضور نے ساتھ لے لیا۔ اور اگلی بات جو بڑی قیمتی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اپنا آپ لے آتا ہوں اور تم اپنا آپ لے آؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ جو نجران والے تھے وہ سارے جتنے ان کے بندے تھے وہ اکٹھے کر کے آ گئے، اور سرکار جب گھر سے نکلے تو حضرت مولا علی کو ساتھ لیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا بس سرکار نے کہا تھا میں اپنا آپ لے آتا ہوں اور تم اپنا آپ لے آؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن نے تو یہ کہا بھی میں اپنا آپ لے آتا ہوں، سرکار خود بھی تھے، ساتھ علی بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے کہا جہان والوں جب محمد کا اپنا آپ دیکھنا ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا، علی کو ساتھ ملائیں تو محمد کی ذات بنتی۔ انفسنا، اللہ کے رسول کے قرآن نے کیا کہا، کلام نے، ہم اپنا آپ لے آتے ہیں۔ سرکار نے اپنے ساتھ حضرت علی کو لیا اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ جسے مل گیا پنج تن کا گھرانہ اسے کل جہاں کا نذرانہ ملا ہے۔ اب اسی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا ھذا علی بن ابی طالب، اے جہان والو دیکھ لو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اتنی بات کی لوگوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا، جب حضرت علی کو دیکھا اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا دھیان سے دیکھنا۔ یا رسول اللہ کیسے دیکھیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لحمہ لحمی۔ او علی کو دیکھنے والوں علی کو دھیان سے دیکھنا، علی کا گوشت نہیں ہے بلکہ علی کا گوشت محمد کا گوشت ہے۔ یہ جو ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے نا جی، سرکار نے فرمایا لحمہ لحمی، علی کی ہڈیوں پر گوشت علی کا گوشت نہیں ہے، میں محمد کا گوشت ہے۔ اب اسی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا وَدَمُهُ دَمِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں علی کا گوشت محمد کا گوشت ہے، اور علی کی رگوں میں چلنے والا خون کوئی عام خون نہیں ہے بلکہ علی کی رگوں میں چلنے والا خون بھی محمد کا خون ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کا گوشت محمد کا گوشت، اور علی کا خون
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا حضرت علی کی طرف دیکھ کر آپ کہتے ہیں اللہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ اب آپ ذی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جہان والوں اگر کسی نے مومنوں کا سردار دیکھنا ہے تو میرے علی کو دیکھ لو۔ مومن اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ مراد کے جب کلمہ بندہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے اور پھر اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کرے؟ بسر کرے اللہ کی رضا کے، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا جس سے میرا اللہ راضی ہے، اللہ نے اس کے لیے میرے علی کو اس کا سردار بنا دیا ہے۔ اب آپ اسی وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ۔ اب آپ اسی وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے اے میرے امتیوں نماز پڑھا کرو یا رسول اللہ، کس لیے؟ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن پڑھا کرو یا رسول اللہ، کس لیے؟ فرمایا تم متقی بن جاؤ۔ حج کیا کرو یا رسول اللہ، کس لیے؟ فرمایا تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہان کے سارے جو متقی ہیں، اللہ نے تمام متقین کا سردار بھی اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ تمام متقین کا سردار بھی اللہ نے کسے بنایا ہے؟ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر سرکار نے فرمایا تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور دو طرح کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایک ہوں گے کہ جن کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ اشاش بشاش ہوتے ہیں، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک وہ ہیں جن کے چہرے ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ فرماتے ہیں وقائد الغر المحجلین، اللہ کریم نے قیامت والے دن جتنے بھی چمکدار چہرے والے ہیں، اللہ کریم نے علی کو ان کا بھی سردار بنایا ہے۔ قیامت والے دن چمکدار چہرے والوں کا سردار بھی اللہ نے کسے بنایا ہے؟ مولا متقین کے سردار علی، متقین کے سردار، مومنین کے سردار علی، اور جن کے چہرے، جن کو دوسرے نمبر پہ اولیاء کہتے ہیں، ہر ولی کا چہرہ چمکدار ہوگا اللہ کے محبوب کی غلامی کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ان ولیوں کے آگے آگے جو ہوگا، نورانی چہرے والوں کی جو صدارت کرے گا، جو ان کا لیڈر اصل ہوگا، اللہ کریم نے فرمایا وہ بھی اللہ نے میرے علی کو بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے۔ اب آپ ذی وقار حضرت علی وہ ہیں جن کو حضور جو شان دیتے تھے اس پر وہ فدا ہو جاتے تھے۔ جو شان بھی میرے آقا نے حضرت مولا علی کے لیے بیان فرمائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے، حضور نے فرمایا بھی سید العرب کو بلاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سید العرب کو بلاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ عرب کا سردار تو اللہ نے آپ کو ہی بنایا ہے نا، عرب کا سردار اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو بنایا ہے، پھر کسے بلائیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں صرف عرب کا سردار نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ نے ساری کائنات کی سرداریاں عطا فرمائی ہیں، مجھے ساری کائنات کی سرداریاں عطا کی ہیں، اور میں ساری کائنات، مراد کے آنا سید
वल्द आदम, आदम से लेकर कायनात के आखिरी फर्द तक जो भी कायनात के बड़े से बड़ा भी होगा उसका सरदार भी मैं मोहम्मद ही हूं, उसका सरदार मैं हूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया वा अलीजुन सय्यदुल अरबी, और मेरा अली वो है जिसको अल्लाह ने अरब का सरदार बनाया है, जिसको मेरे अल्लाह ने क्या बनाया है, अरब का सरदार। सरदारी दें हुजूर तो तब भी कबूल है, पहरेदारी दें तो तब भी कबूल है, अगर जंगजू बनाएं तो तब भी कबूल है। हजरत मौला अली फरमाते हैं नाम मेरे बेशुमार हैं, लेकिन हजरत अली अल मुर्तदा हजरत अमार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं हजरत अली फरमाते थे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पता है कौन सा नाम पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे कौन सा नाम पसंद है। कहते हैं कन्ना अलीजन बे अबी तुराबिन, मुझे वो नाम पसंद है जो अल्लाह के नबी ने मुझे कहा था कि तू मेरा अबू तुराब है, तू क्या है, अबू तुराब है। कहते हैं फकानत मिन अहब्बी कुनाहु इलैहि, मेरी बड़ी कुनियतें हैं, मेरे बड़े नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो नाम पसंद है वो अबू तुराब वाला पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अलियो अंता सय्यदुन फिद दुनिया सय्यदुन फिल आखिरा, ए अली अल्लाह ताला ने दुनिया में भी तुझे सरदार रखा है और कल कयामत वाले दिन भी तुझे सरदार रखा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबीबु का हबीबी, अली जो तुझे अपना महबूब रखे उससे मैं मोहम्मद भी महबूब रखता हूं, जो तुझसे प्यार करे उससे मैं मोहम्मद भी क्या करता हूं, प्यार करता हूं। वह हबीबुल्लाह, और जो मेरा हबीब हो जाता है अल्लाह उसको अपना हबीब बना देता है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह करीम ने इतनी शानों से नवाजा, इतनी शानों से नवाजा, इतनी बरकतों से नवाजा, इतनी फजीलतों से नवाजा कि सबसे ज्यादा हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है जिसको हुजूर सरवरे कायनात ने अपने करीब रखा है, अपने क्या रखा है, करीब रखा है। लेकिन अब थोड़ी सी हुजूर सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा की जिंदगी की तरफ जाते हैं। अब आबिद वकार इतना मकाम और मर्तबा होने के बावजूद हजरत सैयदना अली ने सारी जिंदगी सादा सी गुजारी है, सादगी में, किस में गुजारी है, सादगी में जिंदगी गुजारी। अब आबिद वकार वो फतह खैबर करने वाला हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी सूखी रोटी खा के गुजर बसर की, सारी जिंदगी जमीन पर बैठे, जमीन पर, और सूखी रोटी के टुकड़े तनावल फरमाते। अली का दस्तरखान इतना मशहूर था कि बड़ी दूर दूर से खाने वाले अली के घर से आके अली के दस्तरखान से लंगर खाते। लेकिन एक दफा का वाकया है कि हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने सुना है कि यहां पे अली का बिस्तर लगता है, दस्तरखान लगता है, और वहां पे लंगर इतना हसीन होता है कि उस जैसा लंगर और कोई देता नहीं है। आप उस वक्त सूखी रोटी खा रहे थे, उसे इशारा किया इस तरफ है, वो बंदा गया तो उसे हजरत अली को तो वो जानता नहीं था। अब देखा कि एक बंदा सूखी रोटी खा रहा है, तरस आया, भी इसके दांतों से खून जारी है और सूखी रोटी कई दिनों की बासी रोटी खा रहा है। जब वहां पे पहुंचा तो उसने खाना खाना शुरू किया तो कई किस्म के खाने खा लिए, और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप खाना खिलाने वाले थे तो उससे कहने लगा मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। वो फला जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है मस्जिद के थड़े पर और वो बेचारा सूखी रोटी खा रहा है, तो मेरा दिल है मैं उसे ये लंगर पहुंचा दूं, वो भी खा लेगा। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया तुझे पता है वो कौन है, तुझे पता है वो कौन है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं है। कहा जिसके दस्तरखान से तू खाना खा रहा है वो उसी का दस्तरखान है, उसे अली कहते हैं।
सारी जिंदगी हजरत सैयदना अली ने बिस्तर किस पे रखा? जमीन पे। जमीन को अपना बिछौना बनाया और सादा लिबास का आलम यह था, सरकार की कमीज को 40-40 पैबंद लगे होते थे। अल्लाह के महबूब की कमीज को 40-40 पैबंद लगे होते थे। और हजरत मौला अली जब सरकार के लिबास की दीद करनी होती तो सहाबा कहते हैं हम हजरत अली के लिबास को देखते थे। एक सरकार के लिबास को 40 पैबंद और दूसरे अली अल मुर्तजा के लिबास को भी 40-40 पैबंद होते थे। इतना सादा लिबास पहनना, कमीज फट जाना, अपने हाथों से उसे काट छांट करनी। और हजरत मौला मुर्तजा फरमाते हैं कि जिंदगी के इन हसीन दिनों जैसे कोई दिन नहीं है। जिंदगी के इन हसीन दिनों जैसे कोई दिन नहीं है। अब आबे ज़िवाकार हजरत सैयदना अली ने चंद एक बातें इरशाद फरमाई हैं जो इस्लाह के लिए बड़ी जरूरी हैं। आप फरमाते हैं, किसी ने आपसे पूछा हुजूर आपने अपने रब को किस तरह पहचाना है? कहते हैं मैंने अपने इरादे की शख्सियत शिकस्त से मैंने अपने रब को पहचान लिया है। अली कहते हैं मेरा इरादा कुछ और होता था, मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन रब की कुदरत कुछ और होती थी। तो मैंने उस कादिर करीम की कुदरत से उसे पहचान लिया कि मेरे काम नाकिस हैं। ऐ अल्लाह जो तेरी कुदरत है वही आला है, जो तेरी कुदरत है वो आला है। हम सोचते हैं ना कि मैं ये कर रहा हूं ये दुरुस्त है, मैं ये कर रहा हूं ये दुरुस्त है, मेरा काम ठीक है उसका ठीक नहीं है। तो हजरत अली कहता है जहान वालों के काम सारे ठीक नहीं हैं, अगर काम को कोई ठीक करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा करता है। हम सोचते हैं ना मुझे खाना थोड़ा मिला या मेरा लिबास माड़ा, मैं तो दीन की खिदमत भी बड़ी करता हूं जी, मुझे फलां भी नहीं मिला, फलां भी नहीं मिला, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, ये तेरा और मेरा इरादा है। लेकिन हजरत अली कहते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए चुना है वो अल्लाह बेहतर चुनने वाला है। तेरा और मेरा चुनाव गलत है, हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह ने तेरे लिए चुना है वो तेरे लिए गलत नहीं हो सकता है। कहते हैं मैंने अपने टूटे हुए इरादों से अपने रब को क्या किया? पहचान लिया। फिर हजरत अली कहते हैं ऐ बंदे, कहते हैं लोगों से मुखातब हो गए, भाई लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजार, लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजार। वो कहते हैं अगर तू मर जाए तो लोग रोएं। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि लोगों के साथ इस तरह की जिंदगी बसर कर, अगर तू मरे तो लोगों को मरना पड़ जाए। मुराद के फिर चैन ना आए, सुकून ना आए, यार वो बंदा इतना हसीन था, वो इतना खूबसूरत था, भी उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अली कहते हैं अगर वो जिंदा रहे तो लोग उसके मुश्ताक हो जाएं। ऐसी जिंदगी बसर कर, माशरे में इस तरह हो जा, इस तरह की जिंदगी बसर कर कि तू मर जाए तो लोग रोते फिरें, और अगर तू जिंदा रहे तो लोग तेरी सोहबत के लिए तरसते फिरें। कभी मैं भाई वो फलां बंदे के पास बैठता, यार उसके पास बैठने से अल्लाह याद आता है, उसके पास जाऊं सकूनत। आज भी दाता की चौखट पे जाए ना, हुजूर दाता की बारगाह में आज भी जाएं तो तकरीबन 950 साल से ऊपर वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी जाएं तो यूं ही लगता है जैसे उनके पास ही आज भी सुकून वो ही है। और जब वो जिंदा थे ऐसे थे कि जहान उनके पास आता तो तरसता था, और वो चले गए तो जहान रोता है। हजरत अली कहते हैं ओ बंदा ऐसा बंदा बन, अल्लाह का ऐसा बंदा बन, तू जिंदा रहे तो लोग तेरे पास आने को अपना खुश नसीबी समझें, और तुम मर जाए तो लोग तेरे लिए रोते फिरें, अपने नहीं पराए भी रोते फिरें, भी बंदा अच्छा था। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेहतरीन दौलत हजरत अली कहते हैं आरजुओं का खत्म हो जाना है। दिल रोज गल्लां हुंदियां ना, फलामी हुंदा, फलामी हुंदा, फलामी हुंदा, फलामी हुंदा। बेहतरीन दौलत यह है कि दिल में उठने वाले ख्यालात खत्म हो जाएं, बल्कि तू ये कहे अल्लाह जो तुमने दिया है वो बहुत है, वो मेरे लिए क्या है? काफी है, वो मेरे लिए क्या है? वाफी है। अली ने कहा बेहतरीन दौलत ये है। आप देखें कितनी हिकमत पे बात है। एक बंदे के पास
بندوں کو کیا بات کرنی ہے، اپنے حکمرانوں کو ہی دیکھ لے، بس کروڑوں خربوں جمع ہے، لیکن آگے سے اگلا چک اس سے بڑا ہے، آگے سے دوسرا گھپلا اس سے بڑا گھپلا ہے. تو دولت تو ان کے پاس انتہا کی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جس کے پاس اتنی دولت ہو، آپ زرداری کی دولت کی بات کریں تو گنی نہیں جا سکتی، اتنی دولت ہو گنی نہ جائے، لیکن وہ پھر اس سے آگے زیادہ اس کے ارادے خطرناک ہیں. تو دولت کے آ جانے کی وجہ سے سکون میسر نہیں آتا. سکون تب آتا ہے جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے بندہ اس پہ راضی ہو جائے. جو اللہ نے دیا ہے سونے جو دیتے ہی سونا دیتے ہی، اے میرے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ تو نے مجھے خوبصورت عطا کیا ہے. اور پھر کہا اب دیتے ہوئے تیرے پاس تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور تیرے پاس زیادہ بھی ہو سکتا ہے. علی نے کہا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. یہ کم موقع ہے نا بھی تھوڑے پیسے نے تو بندہ کہ بہو نے یار بہت نے یار اتنے ہی کافی نے، کوئی نہیں اللہ نے ایک کمرے والا مکان دیتا بہت ہے یار زندگی گزر جائے گی. علی نے کہا کام موقع ہے بھئی، بڑے زیادہ پیسے والا تو کہے بھی ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑے پیسے والا یہ کہے کہ یا اللہ اتنے پہ راضی ہوں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اپا چوکھا کٹھا کر دے بتیے تین تے میں تا فائدہ ایک روٹی دا ہی ہے کہ زیادہ دا ہے. اسی ایک روٹی نہیں دو کھا لواں گے، دال نہیں تے چرگا کھا لواں گے، چرگا نہیں تے مچھی کھا لواں گے، بکرا کھا لواں گے، اس تو ہرن کھا لواں گے، اگے کیڑی گل ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو رکھی سکی کھا ٹھنڈا پانی پی کہ آپ ہلکی روٹی کھا لیں اور ٹھنڈا پانی پی کر اپنے جی کو اور نہ للچائیں، کہیں یا اللہ جو دیا ہے سونا دیا ہے، راضی ہو جائیں. کہتے ہیں دنیا میں تھوڑے پر اللہ کا شکر کرتا ہے، قیامت والے دن اعمال تھوڑے ہوں گے اللہ کہے گا چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے یا اللہ کس بات پہ؟ اللہ کہے گا میں نے دنیا میں تھوڑا دیا تھا یہ راضی تھا، آج ہم اس کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو گئے. تیسری بات حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے. عقل جیسی آج جو کام کیا جا رہا ہے نا امت مسلمہ کے ساتھ وہ عقل زائل کی جا رہی ہے، کبھی ٹک ٹاک کی صورت میں، کبھی فیس بک کی صورت میں، کبھی چیٹ کے حوالہ سے کوئی بھی ایسی ایپ دی جا رہی ہے کہ ہم چبلے ماریں. ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے سمجھدار چٹی داڑھی والے لوگ، بڑے بڑے دانشور کیا کرتے ہیں؟ چبلے مار رہے ہیں ٹک ٹاک کے، کبھی فیس بک پہ، کبھی کسی پہ، اور فخر محسوس کرتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے جی، میری چبل سب تو زیادہ مشہور ہو گئی ہے، میرے اتنے فالوور ہو گئے ہیں. علی کہتے ہیں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ عقل ہے. جو جتنا بڑا عقل مند ہے اتنا بڑا دولت مند بھی ہوگا. حضرت مولا علی تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ادب سے بڑی وراثت کوئی نہیں ہے. اسے پتا ہو یہ میرا پیو ہے، پتا ہو یہ میری ماں ہے، پتا ہو یہ میرا بڑا بھائی ہے، پتا ہو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پتا ہو جی یہ ہماری مسجد کے امام ہے، پتا ہے جی اس کی داڑھی چٹی ہے میں نے حیا کرنا ہے، پتا ہو جی یہ بچہ ہے اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. علی کہتے ہیں وراثتیں زمین اور جائیدادوں کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی وراثت یہ ہے کہ بندہ با ادب ہو جائے، اسے ادب آ جائے. جسے ادب نہ آئے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا. وہ مادہ اچھا رکھنے کے باوجود، اچھے اعمال رکھنے کے باوجود وہ ساری دولت کھو بیٹھتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ علی کہتے ہیں سب سے بڑی وراثت کیا ہے؟ ادب کرو، گلی میں آتے جاتے بزرگوں کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ماں کا حیا کرو، باپ کا حیا کرو. تو یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ دولت ہے. پھر فرماتے ہیں سانس موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. آپ کا سانس نکلا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں آپ موت کے ایک قدم قریب چلے گئے. پھر سانس نکلا، موت کے ایک قدم اور قریب چلے گئے. آپ فرماتے ہیں جتنے سانس زائل ہوتے جائیں گے اتنے آپ موت کے قریب ہوتے جائیں گے. اس لیے ہر سانس پر رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لے تاکہ جیسے موت کے قریب جائے تو موت تجھے ستائے نہ بلکہ موت تیرا استقبال کر کے تجھے گلے لگا دے.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھاتے جاؤ، صدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے جاؤ، لگے گا یہ بھی اس نے 100 خرچ کر دیا ہے۔ علی کہتے ہیں تم مال خرچ کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارا رزق کیا کرتا جائے گا؟ بڑھاتا جائے گا۔ پھر فرمایا حضرت علی نے کہا لوگوں کے گمان کے مطابق ہو جا۔ لوگ سمجھتے ہیں قاری صاحب بڑے حاجی پریزی نمازی بندے ہیں، اللہ کے محبوب کی بھی یہ حدیث پاک ہے بے تو اس بندے کے گمان کے مطابق اچھا ہو جا، جب تو اچھا ہو جائے گا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ معاشرے میں 2 ہی بولیاں، وہ برا بندہ ہے بھائی، بڑا ہی اچھا بھلا بندہ ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں بھلائی کی طرف چلا جا اور تیرے سابقہ گناہ لوگوں کی بولی پہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضور حضرت علی فرماتے ہیں خالق بڑا ہو تو مخلوق چھوٹی ہوتی ہے، تو خالق ہی بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہو سکتے، بڑا بننے کی کوشش نہ کریں۔ فرماتے ہیں نیکوکار اور بدکار کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آج ہم بدکاروں کو سٹیج دیتے ہیں اور پریزگاروں نیکوں کو پیچھے دھتکار دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں نیکوں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی اور بدکاروں کا احترام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں انسان کی زبان بہترین پردہ ہے۔ انسان کی زبان کیا ہے؟ بہترین پردہ ہے۔ آپ کو پتا ہے جب منہ کھلتا ہے زبان سے یا اچھی بات نکلتی ہے یا بری بات نکلتی ہے، جب وہ پردہ اٹھتا ہے بندے کی پہچان ہو جاتی ہے اچھا بندہ ہے کہ برا ہے۔ آخری بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں مشکل کام سب سے یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مشکل کام سب سے یہ ہے کہ ہم اپنی کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ اور کہتے ہیں آسان کام سب سے یہ ہے کہ ہم دوسرے پہ انگلی اٹھائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور سب سے سوکھا کام یہ ہے کہ دوسرے پر کیا اٹھائیں؟ انگلی اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔